میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ ایک ہماری دیکھنے والی بی بی ہیں، ان کا نام امبرین ہے، پورا نام مجھے آف ہینڈ یاد نہیں۔ انہوں نے پچھلے کسی ایک ایپیسوڈ میں کمنٹ کیا کہ جی راجہ رسالو اور راجہ ہوڑی اور رانی کوکلا کی داستان بھی کبھی سنانی چاہیے۔ تو دماغ میں رسالو تو ایسے ہے جیسے کہ میرا ذاتی ہیرو ہے، لیکن یہ باقی جو دو راجہ ہوڑی اور رانی کوکلا یہ کچھ دماغ سے تھوڑی سی غائب ہو چکی ہوئی تھیں، کیونکہ راجہ رسالو کی داستان جب کبھی فرام کور ٹو کور پڑھی تو وہ تو 45 سال گزر گئے، دوبارہ کبھی پڑھی نہیں۔ تو سوچا تو یہ تھا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی دوبارہ پڑھائی کر کے، کیونکہ میرے پاس کم سے کم 3 ورژنز ہیں راجہ رسالو کی داستان کی، تو میں نے کہا پڑھ کے نا پھر کروں گا۔ اور آج میں کرنا چاہتا تھا ایک یہ جو کالا چٹا پہاڑ ہیں اٹک کے، وہاں پہ ایک رانی کا کوٹ تھا جو میں آج سے کوئی میرا خیال ہے 25 26 27 سال پہلے دیکھنے گیا۔ اس زمانے میں اپنی کتاب دا سالٹ رینج اینڈ دا پوٹھوہار پلیٹو کی ریسرچ کر رہا تھا اور فیلڈ ورک، تو وہاں سے گزرتے ہوئے کسی نے کہا کہ جی اوپر بھی ایک قلعے کے کھنڈرات ہیں، اسے رانی کا کوٹ کہتے ہیں۔ تو پھر ایک دن میں چلا گیا۔ اگر آپ یہاں اٹک سے نکلتے ہیں اور آپ باغ نیلاب جو کہ ابھی بھی پتن ہے جس سے آپ بیڑی کے ذریعے دریا پار کر سکتے ہیں، اس پتن کے پاس سے سڑک جو ہے وہ جنوب کی طرف دکن کی طرف گھوم جاتی ہے۔ کچھ آگے جائیں تو ایک گاؤں آتا ہے سوجنڈا، کچھ لوگ اسے کہتے ہیں 100 جھنڈا۔ تو جب میں نے پہلی بار سنا میں نے کہا یار کبھی ادھر جھنڈے لگے ہوتے تھے۔ تو وہاں ایک بہت ہی پیارے صاحب تھے، رحمت خان خٹک، وہ بڑے اچھے مطلب زمیندار اور بڑے آدمی تھے، میرا خیال ہے نمبردار بھی تھے گاؤں کے، اب پتہ نہیں وہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ جب میں ان زمانے میں جایا کرتا تھا 90 کی دہائی میں، تو میری بڑی ان سے ملاقات رہتی تھی، بہت ہی پیارا آدمی۔ تو وہ خٹک صاحب نے مجھے کہا کہ جھنڈے ونڈے ادھر کوئی نہیں تھے کبھی بھی، یہ ایسی باتیں بنی ہیں، بس نام ہے گاؤں کا سوجنڈا۔ تو سوجنڈا سے آپ گزر کے نیچے دکن کی طرف ہی جا رہے ہیں تو ایک گاؤں آتا ہے گڑیالہ، وہاں سے وہ جو انہوں نے رحمت خان صاحب نے مجھے وہ دیے اپنے 2 گائیڈ، وہ نوجوان، وہ مجھے گڑیالہ سے لے کے پہاڑ کے اندر ہم چلے گئے۔ اور ابھی ہم جا ہی رہے تھے، تھوڑا ہی ہم گئے ہوں گے تو 2 بزرگ لوگ آئے اور ایسی گپ شپ کے لیے ہم رک گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ داخل ہو گئے ہیں نا، یہاں یہ بازار کانڈاؤ ہے۔ اب پشتو میں کانڈاؤ درے کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں جب قافلے گزرا کرتے تھے یہاں سے، اور یہاں سے قافلے بڑی بڑی دور جاتے تھے، یہ رستہ تھا، یہاں سے آپ نکل کر کے نیچے کو چلے جایا کرتے تھے کلر کہار کی طرف، اور پھر وہاں سے بھیرا اور وغیرہ۔ تو یہ بازار کانڈاؤ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں بازار ہوتا تھا، اور یہ رستے کے کنارے دکانوں کے اثرات تھے جو لوگوں نے پتھر وتھر چوری کر لیے، تو اب کچھ بھی نہیں رہا۔ تو اور پھر وہ دونوں بزرگ جو تھے انہوں نے کہا خزانوں کی بڑی ادھر خبر ہے، آپ کو ہم یہ بتا دیں۔ ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی جان میں نے بڑی کھدائیاں کی ہیں، اور میں نے دیکھیں، جیب سے انہوں نے نکالے، وہ ایسا لگتا ہے وہ ہر وقت نال ہی لا کے پھرتے رہتے سی بھائی ہوری، انہوں نے کوئی 4-6 سکے نکالے تانبے کے، لیکن وہ اتنے گھسے پٹے تھے کہ وہ میرے جیسا ان پڑھ آدمی تو ان کو کچھ نہیں کر سکا۔ 3 انہوں نے ٹومبیں بالیاں نکالیں، لیکن وہ کسی سونے کی نہیں تھی، وہ پتہ نہیں کس دھات کی تھیں، لوہے کی تھیں یا چاندی کی تھیں، لیکن وہ بھی اتنی پرانی اور مٹی وٹی ان پہ لگی ہوئی تھی، جمی ہوئی تھی کہ وہ بھی تعین نہ ہو سکا کہ قیمتی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور کچھ بیڈز ان کے پاس موتی چھوٹے سے تھے۔ کہنے لگے کہ یہاں سے مجھے ایک سندان بھی ملا تھا، یہ اینول، وہ جو اڈا ہوتا ہے لوہار کا جس کے اوپر وہ رکھ کے اپنا گرم چیز کو ٹھوکتے ہیں،
وہ اینول انہیں ایک یہاں سے ملا تھا، اور وہ کہنے لگے کہ وہ جس طرح کے آج کل کے سندان ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کا نہیں تھا، اس سے بہت بڑا تھا، بڑا بھاری تھا، وہ میں نے لے جا کے اٹک میں ایک لوہے کے بیوپاری کو بیچ دیا۔ میں نے کہا شاباش ہے، مطلب کوئی چیز بغیر بیچے نہیں ہم نے چھوڑنی کی، یہ پرانی ہے تو ہم سنبھال لیں۔ خیر وہ میں نے کہا جی یہ رانی کا کوٹ، کہنے لگے کہ ایک راجہ تھا، نام راجے کا نہیں پتہ، اور رانیاں تھیں، اور اس کی کوئی ڈھیر رانیوں کا انہوں نے مجھے بتایا، درجن سے اوپر ہی تھیں اس کی رانیاں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی کوئی وہ جو ویسے میں بتا دوں کہ وہ داستان کوئی پرانے زمانے کی بڑی فیمنسٹ داستان ہے، کیونکہ راجہ بالکل انویزیبل ہے، رانیاں وہاں پہ جناب چھائی ہوئی ہیں، اور وہ رانیاں کیا کرتی ہیں کہ وہ نا جب کوئی ضرورت پڑے تو وہ اپنی کو ریڈنگ پارٹیز بھیجتی ہیں کہ جاؤ بھی لوٹ مار کر کے آؤ، اور جانے والوں کو یہ ہوتا ہے کہ تم نے جھنڈا اوپر رکھنا ہے، جھنڈا جو لے کے جانا ہے نا تو وہ ہمیشہ اوپر رکھنا ہے، ہم اوپر سے دیکھتی رہیں گی، اگر جھنڈا نیچے ہوا تو ہم اپنے آپ کو اوپر سے گرا کے مار لیں گی، کیونکہ ہم کسی غیر لوگوں کی قید میں نہیں جانا چاہتے۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا، وہ جاتے ہیں اور اسی طرح وہ کرتے رہتے ہیں، اور پھر ایک دن ایک کوئی جو سپہ سالار ہوتا ہے جو جرنیل لے کے جاتا ہے، اس کے دماغ میں وہ فطور آتا ہے، وہ کہتا ہے یار اے میں پکھانڈے رانیاں والا میں جھنڈا نیواں تا کر کے ویکھاں مردیاں بھی نے کہ نہیں، تو وہ نا جھنڈا نیچے کر دیتا ہے، تو رانی ایک کے بعد دوسری جو ہے نا وہ قلعے کی دیوار سے، وہ چونکہ پہاڑ کے اوپر ہے قلعہ، تو وہ قلعے کی دیواروں سے چھلانگیں مارنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب کوئی 2-4 گر کے مر جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ادھر نیچے پیغام پہنچ جاتا ہے کہ وہ بھائی وہ روک بھائی، وہ چھلانگیں لگا رہی ہیں، اور جھنڈا پھر اوپر کرتا تو باقی بچ جاتی ہیں۔ خیر وہ یہ کہانی میں نے کہا کوئی نام نوم تو ہوگا، تو ایک بابا کہتا ہے نہیں، رانیوں کا نام، ایک کا نام ہمیں پتہ ہے، رانی کوکلا تھی۔ اچھا وہ تب بھی ایک چھوٹی سی گھنٹی دماغ میں بجی، لیکن وہ ہمیں جلدی تھی، ہم اوپر چلے گئے، اور وہ قلعہ کے آثار، یہ تصویر میری جو دوسری کتاب ہے سی مانسٹرز اینڈ دا سن گاڈ، اس میں یہ تصویر چھپی ہوئی ہے، کیونکہ یہ پھر ایک نیوز پیپر آرٹیکل تھا۔ یہاں سے ویوز بڑے اچھے ہیں، جو پہاڑی کی ہائٹ ہے کوئی تقریباً 1100 میٹر، 1066 میٹر کے لگ بھگ، اور چاروں طرف آپ کو ویوز نظر آتے ہیں، اور وہ جگہ بھی کوئی آپ تعین کر سکتے ہیں کہ رانیوں نے کہاں سے اپنے آپ کو گرایا ہوگا۔ لیکن اب آ گئے ہم وہ امبرین بی بی نے کہا کہ جی وہ رانی کوکلا کون تھی، تو ایک صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی یہ دراصل میں رانی کوکلا کی داستان ہے۔ تو پھر وہ راجہ رسالو کی داستان ذرا تھوڑی سی دوبارہ ورق گردانی کی تو آہستہ آہستہ بات یاد آنی شروع ہو گئی۔ راجہ رسالو سیالکوٹ کے راجہ سلواہن کا دوسرا بیٹا تھا، پہلا بیٹا پورن بھگت تھا، میں سنا چکا ہوں اس میں داستان کہ وہ کس طرح گرو گورکھ ناتھ کا چیلا بنا، اور پھر خود بھی بڑا بھگت جوگی بن گیا۔ تو دوسرا جو بیٹا تھا رسالو، وہ ہمارا بہت ہی بڑا ہیرو ہے پنجابی فولکلور کا، مطلب اس نے بڑے بڑے ایڈونچر کیے ہیں، وہ کیا اوڈیسیس اور ہرکولیز نے اور اپنے کنگ آرتھر نے کیے ہوں گے جو راجہ رسالو کے ایڈونچرز ہیں، اس نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں جہاں وہ نہ پہنچا ہو پنجاب میں۔ تو کہتے ہیں کہ جی راجہ رسالو وہاں سے چلا سیالکوٹ سے، تو ٹیکسلا میں وہ جو راجہ سرکپ کی جگہ تھی، اور یاد رہے کہ ٹیکسلا کے ایک کھنڈرات کو ہم سرکپ بھی کہتے ہیں، تو وہاں جو راجہ سرکپ ہے نا اس کا نام سرکپ یعنی سر کاٹ دے، وہ اس لیے ہے کہ وہ چاپر کھیلتا ہے، یہ جو ایک قسم کی شطرنج قسم کی ہمارے یہاں کھیل کھیلی جاتی ہے، تو جس کو وہ ہرا دیتا ہے اس کا سر کاٹ دیتا ہے، اور ہمیشہ ہی وہ جیت جاتا ہے، اس کا سر کاٹ دیتا ہے۔ تو راجہ رسالو آیا اور اسے کہا کہ میں تیرے ساتھ چاپر کھیلوں گا اور ہراؤں گا تجھے۔ اس نے کہا دیکھ لے، سر کاٹوں گا میں تیرا۔ سرکپ نے کہا رسالو سے، راجہ نے کہا چلو، اور کھیل چالو ہو گئی۔ ابھی بس وہ کھیل ایسے اس پہ تھی کہ جہاں واضح تھا کہ جو سرکپ ہے اس نے ہار جانا ہے، مثلا مات ہونے والی تھی،
کہ ادھر سے خبر آئی کہ جی مبارک ہو، بیٹی پیدا ہوئی ہے آپ کے گھر، راجہ سرکپ کے گھر۔ تو سرکپ نے کہا کہ اوہو یہ تو بڑے غلط موقع پہ پیدا ہوئی ہے، میں ہار گیا ہوں بھائی، تو یہ بیٹی کا میں نے کیا کرنا ہے، اسے میں نے اپنے سر مارنا ہے، میں تو ہار گیا ہوں کھیل، اور یہ لڑکی کو قتل کر دو، اس کو قتل کر کے پھینک دو۔ تو رسالو اسے کہتا ہے کہ نہ راجا، تو اسے قتل نہ کر، تو مجھے دے دے، میں اسے پال لوں گا۔ چنانچہ وہ جو بچی پیدا ہوتی ہے جس کا نام کوکلا رکھا جاتا ہے، وہ راجہ رسالو لے کے چل پڑتا ہے۔ یہ میں آپ کو جاتے جاتے دکھا دوں کہ یہ جو آپ گوگل ارتھ سے یہ نقشہ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں سوجنڈا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ بس سوجنڈا سے اگر آپ ایک لکیر ایسے ہی کوئی 4-6 کلومیٹر کی جنوب کی طرف، دکن کی طرف لگائیں تو جو پہاڑ ہیں، پہاڑیاں ہیں، ان کے اندر آپ سمجھ لیں کہ وہ رانی کا کوٹ ہے۔ لیکن اب کیا ہے کہ جب راجہ رسالو وہاں سے چلتا ہے سرکب کی راجدھانی سے، تو وہ آتا ہے ایک جگہ جس کو کہتے ہیں خیری مورت۔ وہ خیری مورت پہ آتا ہے، اور آپ لوگ جو آج کل موٹر وے سے M2 سے لاہور راولپنڈی کے بیچ سفر کرتے ہیں، تو آپ لوگ خیری مورت کی پہاڑی سے گزرتے ہیں، اور وہ پہاڑی کی میں نشانی بتا دوں کہ وہ ایک لمبی پہاڑی ہے جو کہ اپنے شمالی نکر کے قریب کاٹی گئی ہے۔ پہاڑی کا تھوڑا حصہ اگر آپ کا منہ راولپنڈی اسلام آباد کی طرف ہے تو پہاڑی کا تھوڑا حصہ آپ کے سیدھے ہاتھ پڑتا ہے، اور باقی کا حصہ لمبا کوئی وہ 17-18 کلومیٹر لمبی پہاڑی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر۔ اور میں نشانی بھی بتا دوں کہ وہاں لکھا ہوتا ہے کوشن کراس ونڈز اہیڈ، وہ پہاڑ کے اس کی وجہ سے کراس وینڈ وہاں پہ بہت ہوتی ہے۔ تو یہ جو آپ نقشہ چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس میں جو کریسنٹ شیپڈ ایک آپ کو پہاڑی دکھ رہی ہے، یہ وہ خیری مورت ہے۔ اور آپ موازنہ کر لیجئے کہ وہ جو آپ کا سوجنڈا ہے وہ اس سے کتنا دور ہے۔ وہ آپ کو نارتھ ویسٹ کی طرف آپ کو دکھ رہا ہے سوجنڈا بھی، اور یہ خیری مورت کی پہاڑی ہے۔ تو یہاں آ کے راجہ رسالو جو ہے نا، وہ اپنے رہنا شروع کر دیتا ہے، اپنا قلعہ بنا لیتا ہے، اور یہ جو بچی ہوتی ہے کوکلا، اس کے لیے ایک دائی کو رکھ لیتا ہے۔ اب یہ جو بچی بڑی ہوتی جاتی ہے تو اس کو بہلانے کے لیے کوئی 80 مور، کوئی 84 طوطے، کوئی 86 مینائیں، اور بقول کہانی کے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب سارے جانور انسانی بولیاں بولا کرتے تھے، تو وہ بچی کے ساتھ جو ہے وہ یہ جانور پرندے جو تھے بات چیت کرتے رہتے تھے، اور ساتھ میں ایک دائی بھی تھی۔ اور یوں وقت گزرتا گیا، وہ لڑکی جوان ہو گئی اور بڑی خوبصورت بھی نکل آئی۔ تو راجہ رسالو نے کہا کہ چلو پھر اسی ویاہی کر لینے ہیں، تو اس نے کوکلا کے ساتھ شادی کر لی۔ اور چونکہ راجہ کو شوق تھا شکار کا، تو وہ ایک بار شکار کرنے گیا، تو وہاں سے کسی ایک اور راجہ کا گزر ہوا جس کا نام تھا ہوڑی۔ وہ جب یہاں آیا تو اسے جو طوطا مینائیں تھیں نا جو اس کی پالتو، انہوں نے کہا کہ اوپر نہیں جانا، تو نے مارا جائے گا تو۔ لیکن اس نے نہ مانی، اور وہ لمبی کہانی کاٹ کے ہم چھوٹی کر کے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ چڑھ کے اوپر آیا، اور جب کوکلا نے اسے دیکھا تو بڑا خوبصورت تھا راجہ ہوڑی۔ کوکلا کا دل خراب ہو گیا، اور انہوں نے آپس میں کچھ وقت اکٹھے گزارا۔ اور جب ایک اس کی مینا نے، کوکلا کی مینا نے اسے کہا نا کہ تو نے ٹھیک کام نہیں کیا، تو اس نے اس کا گردن اتاری، سر ادھر مارا، اور وہ اسے کہا کہ سب چپ، کچھ نہیں بات کرنے کی ضرورت۔ خیر جی، وہ ایک جو تھا نا طوطا شادی نام کا، وہ اڑ گیا۔ وہ پنجرے میں ہوتے تھے، لیکن اس نے کسی طریقے سے اپنے آپ کو نکالا اور تتر ہو گیا۔ اور راجہ رسالو کو ڈھونڈتا ہوا وہاں ہزارہ کے جنگلات میں کہیں راجہ رسالو شکار ہرنوں کا کر رہا تھا، تو ادھر پہنچا، اور اس نے راجہ کو کہا کہ راجہ گھر میں لوٹ پڑی ہوئی ہے بھائی، ایک بندہ گھس گیا ہے، راجہ ہوڑی گھسا ہوا ہے تیرے گھر، چل تو واپس آ۔ تو راجہ ہوڑی
وہ رانی کا کوٹ جو کالا چٹا پہاڑ میں ہے وہاں نہیں، وہ اس جگہ پہ خیری مورت کی پہاڑی میں، یہ جو آپ کو میں پھر دکھا رہا ہوں کریسنٹ شیپڈ ہل، تو وہ راجہ رسالو یہاں پہ آتا ہے اور یہ اپنا جو یہ ہوڑی کو کسی طرح سے خبر پہنچ جاتی کہ راجہ رسالو آ رہا ہے اور وہ تو بڑا ہیرو ہے، تو قتل ہو جاؤں گا میں، تو وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن راجہ رسالو اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کا سر کاٹ دیتا ہے، اور مرے ہوئے سر میں بھی وہ پانی بھی اس کو پلاتا ہے۔ راجہ رسالو اس غصے میں کہ رانی کوکلا نے اس کے ساتھ غیر وفاداری کی ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ راجہ ہوڑی کا کچھ ماس اور اس کا دل وہاں سے نکال کے لے آتا ہے اور شاہی اپنے خیری مورت والے محل میں پہنچ کے وہ کہتا ہے کہ پکایا جائے یہ، اور رانی کو نہیں پتا کہ اب کیا پکایا جا رہا ہے۔ تو جب وہ پک کے آتا ہے اور دونوں بیٹھتے ہیں کھانے کو، تو راجہ رسالو اپنی رانی کوکلا کو بتا دیتا ہے کہ جناب یہ جو تم کھا رہی ہو نا، یہ وہ تمہارے لور کا ماس ہے، یہ تو کھا رہی ہے۔ تو اس پہ نا رانی کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا کرتی ہے، وہ جو کہانی وہاں کالا چٹا پہاڑ میں پہنچی ہے وہ خیری مورت کی کہانی ہے اصل میں۔ وہ رانی کوکلا کیا کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو قلعے کی دیوار سے گرا کے مار لیتی ہے، اور یہ بہت عام ہوا ہے کہ راجہ رسالو کی جتنی داستانیں ہیں نا ان کی کچھ عجیب عجیب ورژنز بھی بن گئیں، ان سے ڈیریویشنز بہت ساری ہوئیں، اور میں نے تو یہاں تک بھی راجہ رسالو کی کہانیاں پڑھی ہیں کہ جس میں وہ مسلمان ہے اور حج بھی کرنے جا رہا ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے، جبکہ راجہ رسالو اور اس کے بھائی پورن بھگت کی داستان پہلی صدی قبل مسیح سے چلی آ رہی ہے، یا اس سے بھی پہلی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ ان دو راجکماروں کے اوپر فٹ کر دی گئی ہو۔ تو کہانی بہت پرانی ہے لیکن اب ہم نے اس کو مسلمان بھی کر لیا ہے، اور اب پھر وہ جو کہانی کی جو ڈسپرسل ہے وہ یہ ہے کہ وہ مختلف جگہوں پہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔